السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ایمان مفصل پڑھیں گے۔ تو پچھلا جتنا بھی ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، نماز ترجمے کے ساتھ دعائے قنوت، آیت الکرسی، نماز جنازہ، روزانہ کے اعتبار سے اس کو ریوائز کیا جائے تاکہ وہ پچھلا سبق بھولے نہ۔ اور دوسرا، انشاءاللہ کل قرآن مجید کا سبق بھی سٹارٹ کریں گے۔ کچھ دن قرآن مجید کا سبق روکا گیا تھا اس وجہ سے کیونکہ نماز جنازہ تھوڑا سا مشکل تھا، دعائے قنوت اور آیت الکرسی تھوڑی سی مشکل تھی، اس وجہ سے روک دیا گیا تھا سبق، تاکہ جو مشکل کام ہے وہ اچھا خاصا ہمیں یاد ہو جائے اور پھر جو نا قرآن مجید کا سبق شروع کیا جائے۔ تو اب ہم انشاءاللہ ایمان مفصل، ایمان مجمل اور 6 کلمے یاد کریں گے، اس کے ساتھ قرآن مجید کا سبق بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ایمان مفصل یاد کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو آپ نے ایمان مفصل یاد کی ہوئی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو تجوید کے مطابق صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، جو پرانی انہوں نے اپنے مسجدوں میں پنجابی لہجے میں جو یاد کی ہوئی ہے اسی کے مطابق تھوڑا سا ریوائز کر کے سنا دیتے ہیں۔ آپ بچے حفظ کر رہے ہیں تو حفظ کے انداز میں تجوید کے ساتھ، جیسے آپ نے قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، اس طرح آپ نے ایمان مفصل یہ نماز وغیرہ یاد کرنی ہے۔ تو آئیے ایمان مفصل یاد کرتے ہیں۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ایمان مفصل سب سے پہلا جو لفظ ہے آمات، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں نون ساکن آ گیا تو نون ساکن کے آگے دیکھیں تا حرف اخفا میں سے آ گیا، تو یہاں پہ نون ساکن کا غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، تو نون کی آواز کو ہم ناک میں لے جائیں گے۔ آماتو، آگے دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تو تا کو لمبا نہیں کرنا، اکثر بچے یہاں پہ لمبا کر دیتے ہیں۔ آماتو ایسے نہیں کرنا۔ آماتو باللہ، یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ اللہ آ گیا، کیا آ گیا؟ لفظ اللہ۔ تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اللہ، جس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو موٹا بھی کیا جاتا ہے اور نہیں کیا جاتا۔ کہاں پہ موٹا ہوتا ہے؟ جب لفظ اللہ یہ لام کے پیچھے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر لفظ اللہ کے لام کے پیچھے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہے اللہ، ایک ہے باللہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کے لام کے پیچھے کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، باللہ۔ آگے دیکھیں، آگے نیچے زیر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، باللہ ایسے نہیں کرنا۔ آگے وملائکتہ، واو کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، دونوں کے اوپر زبر، حرکات غیر مدہ میں سے یہ لمبا نہ ہو۔ واما، آگے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے،
یہ مد کون سی ہے؟ یہ مد ہے مد متصل۔ مد متصل کی تعریف کیا ہے کہ حمزہ اسی لفظ میں ہو جس میں حروف مدہ یا کھڑا زبر آ جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کھڑا زبر کے آگے حمزہ اسی لفظ میں آ گیا ہے، تو یہ مد متصل ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وَمَلَائِکَتِهِ، ای حمزہ زیر ای کی آواز آئے، جو ہم زیر پڑھتے ہیں اکثر جو مجہول پڑھ دیتے ہیں، اے پڑھ دیتے ہیں، وَمَلَائِکَ، ہم حمزہ کو زیر کو پڑھنا ہے، ای کی آواز، اے بی سی ڈی ای کی آواز ہے، وَمَلَائِکَتِهِ، ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، وَمَلَائِکَتِهِ۔ اب دیکھیں باللہ اور وَمَلَائِکَتِهِ، باللہ ہاں کے نیچے زیر تھی اور زیر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا نہیں کیا ہم نے، اور ہاں کھڑی زیر ہی، اس کے ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر حرکات مدہ میں سے ہے کہ ان حرکات میں سے ہے جن کو ہم کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے، دونوں ہاں میں فرق آپ کو واضح نظر آیا ہوگا کہ ایک ہاں کو نہیں لمبا کیا، ایک ہاں کو لمبا کیا۔ پہلی ہاں کو کیوں نہیں لمبا کیا؟ کیونکہ حرکات غیر مدہ میں سے ہے، یہ وہ حرکات ہے جس کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، اور دوسری جو ہاں ہے اس ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس ہاں کو ہم نے لمبا کرنا ہے، حرکات مدہ میں سے ہے۔ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ، واو کے اوپر زبر ہے، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں، واو جب ہونٹ گول ہو تب ادا ہوتا ہے، کو کاف کے اوپر پیش ہے، جب پیش ادا کیا جاتا ہے تو تب یہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، وَکُتُ، کاف کے اوپر جب ہم کاف کو ادا کریں گے ہونٹ گول ہوں گے، تا کو جب ادا کریں گے تو ہونٹ گول ہوں گے۔ وَکُتُ، با کے نیچے زیر ہے تو با کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ اکثر پھر میں یہ بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم زیر کو ادا کرتے ہیں تو زیر مجہول ہو جاتی ہے، وَکُتُبِهِ، بی پڑھنا ہے، بے، ای کی آواز، اے کی آواز نہ ہے، بے، بی کی آواز آئے، وَکُتُبِهِ۔ یہاں پہ دیکھیں ہاں کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر حرکات مدہ میں سے ہے۔ آگے وَرُسُلِهِ، یہاں پہ بھی ایسی ہے کہ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہونے چاہیے، را کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر بھی پیش ہے، اور پیش کو جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو لمبا نہیں کرنا، وَرُسُلِهِ۔ آگے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر جزم آگے، لام ساکن ہے، تو اکثر یہاں پہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ لام جہاں پہ جزم ہوتی ہے، جو لفظ ساکن ہوتا ہے اکثر حروف قلقلہ ہو جاتا ہے، ول ایسے پڑھ دیتے ہیں، نہیں، ول یہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، آواز ہلنی نہیں چاہیے بلکہ آواز رک جائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، واو دیکھیں واو کی ساکن ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے، یہ واو لین میں سے ہے، یو، تو حرف لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، یو، تو یہاں پہ بھی جب حروف لین کو ادا کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم مجہول پڑھ دیتے ہیں، یو، والیو، آگے مل، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، مل، آواز رک جائے، آخری،
حمزہ کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا حرکات مدہ میں سے ہے، حرکات مدہ میں سے ان حرکات میں سے جن کو ہم کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ آخری، خی خا کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے بھی زیر ہے، معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ آخری، آگے والقد، وال، اب یہاں پہ دیکھیں پھر لام ہے، لام کی ساکن ہے، لام کے اوپر جزم ہے، تو اکثر یہ جو نا یہاں پہ کلکلا ہو جاتا ہے، کلکل نہیں کرنا۔ وال، آگے قد، قوف، ایک ہوتا ہے قوف، ایک ہوتا ہے کاف، ان دونوں میں فرق ہے۔ قوف موٹے حروف میں سے ہیں اور کاف باریک حروف میں سے ہے، تو کیا کرنا ہے کہ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کاف کو موٹا کر، قوف، قد۔ آگے دیکھیں دال کے اوپر جزم ہے، دال ساکن ہے، تو دال حروف کلکلا میں سے ہے۔ حروف کلکلا کا مطلب کیا تھا کہ جب ان کو ادا کیا جائے تو آواز ہلے، قد، والقد۔ آگے دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ والقدری خیرہ، یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، پیچھے زبر ہے، تو یہ یائے لین ہے، یائے لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں اور مجہول نہیں پڑھنا۔ خیرہ، خیرہ۔ آگے وشرہ، دیکھیں یہاں پہ شین کو را کے ساتھ ملانا ہے اور را کے اوپر کیا پڑی ہے؟ تشدید پڑی ہوئی ہے۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، مشدد حرف کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ شرہ، شرہ، را کے نیچے زیر ہے اور زیر کو معروف پڑھنا ہے۔ آگے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، میم کے نیچے زیر ہے، آگے ناللہ، یہاں پہ دیکھیں پہلے میں نے باللہ پہ بات کی تھی، اب یہاں پہ دیکھیں من اللہ، باللہ یا اس کو لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھا تھا، اب یہاں پہ من اللہ ہے تو یہاں پہ لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ میں نے پہلے بتا چکا ہوں باللہ پہ کہ جس لفظ اللہ کے لام کے پیچھے زبر یا پیش آ جائے اس کو موٹا کریں گے، جیسے یہاں پہ لفظ اللہ کے لام کے پیچھے نون ہے، نون کے اوپر زبر پڑی ہوئی ہے، تو یہاں پہ اس لیے اس کو ہم موٹا کریں گے۔ باللہ پہ کیا ہوا تھا کہ اس کو ہم نے باریک پڑھا تھا، کیوں باریک پڑھا تھا؟ کہ کیونکہ لفظ اللہ کے لام کے پیچھے کیا آ گئی تھی؟ زیر آ گئی تھی۔ جی من اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ من اللہ، آگے تعالی، تا کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تو تا کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے دیکھیں عین، عین کے آگے الف مدہ آ گیا ہے۔ الف مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ الف خالی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ زبر، تو یہاں دیکھیں الف خالی اس کے پیچھے زبر ہے، تو عین کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ دھیان رکھنا ہے تا کو ساتھ نہیں لمبا کرنا، تا کے اوپر حرکات غیر مدہ ہے اور عین کے ساتھ الف مدہ ہے، عین کو تو لمبا کریں گے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو حرف لمبا کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو بھی لمبا کر دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہم سے۔ تعالی، آگے دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تعالی، والبعث، دیکھیں یہاں پہ لام کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ کلکلا نہیں کرنا، وال ایسے نہ ہو۔ والبعث، تا کے نیچے زیر ہے اور زیر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، ایک تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کو مجہول پڑھا جاتا ہے۔ یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں زیر کو ادا کرتے ہوئے، یہ دونوں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، معروف پڑھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ والبعث، با دل، با عین، عین کی آواز صحیح ادا ہو، حمزہ نہ بنے، با حمزہ نہ بنے،
بعد الموت. واو دیکھیں، واو لین میں سے ہے، تو حرف لین کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے ادا کرتے ہیں. اور حرف لین اور حرف مدہ جیسے یائے مدہ، واو مدہ اور زیر، ان تینوں چیزوں کو ایک بات خصوصی خیال رکھنی ہے، ان کو جیسے بعد المو، مو جب ہم ہونٹ گول کریں گے مو تو یہ معروف ادا ہوگا. جی تو ممکنہ غلطیاں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک لفظ کی میں نے آپ بچوں کو بتائی ہیں، تو ان کو توجہ دھیان سے سنیں اور پھر اس کے بعد آپ بچوں نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا. بار بار یہ غلطیاں رپیٹ ہو رہی ہیں کہ یہ غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اکثر بچے غلطی کرتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بار بار غلطی بتانے کے باوجود بھی بچے غلطی کرتے ہیں. جی تو میں ایک دفعہ رپیٹ کراتا ہوں روانگی کے ساتھ، تو آپ بچے میرے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ بار بار جتنا میرے ساتھ آپ بچے پڑھیں گے اتنا آپ کو سبق اچھا یاد ہوگا اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ آئے گی کہ ہم نے قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے. جی ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا، تو امید ہے کہ آپ بچے اچھا خاصا یاد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.